بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل پٹھان وائس۔ دوستو، نکاح صرف طلاق دینے سے ہی نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار شوہر اور بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آج کی سوسائٹی کی حالت دیکھتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، کہ جس میں ہمارے لیے ایک اہم معلومات ہے۔ تو دوستو، بنا سکپ کیے آج کی چھوٹی سی ویڈیو پورا غور سے دیکھیے گا، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو خود کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نکاح کرنے سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ان گناہوں میں بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے اب ہم 7 ایسے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں حکم ہے کہ اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ان میں سے ایک بھی کام کر لیتا ہے تو دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ نمبر 1، شوہر بیوی میں سے کسی کی موت ہو جانا۔ دوستو، اگر کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو بیوی کا نکاح شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کی موت ہو جائے تو شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب اس صورت میں شوہر کے بغیر طلاق دیے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستو، دوسرا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام چھوڑ دینا۔ میاں بیوی میں سے چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اگر ان میں سے کسی نے بھی اسلام چھوڑ دیا اور دوسرے مذہب میں چلا گیا تو ایسے میاں بیوی کا نکاح بغیر طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے بھی اسلام کو چھوڑا ہے اور پھر وہ میاں بیوی ساتھ میں ہی رہتے ہیں تو ایسے میاں بیوی کا ساتھ رہنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بیوی کے خلا لینے پر۔ اب دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ خلا لینا کیا ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ کیس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عورت شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور وہ اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی حالت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی بیوی قاضی کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ قاضی اس معاملے کو کچھ دنوں کے لیے پینڈنگ رکھے گا اور اس کے بعد عورت کا خلا کروا دے گا۔ خلا کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حق نہیں ہے، شوہر جب چاہے جب مرضی چاہے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے، تو ان لوگوں کو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ خلا نام کی بھی چیز ہوتی ہے، وہ صرف بیوی کا حق ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی میں سے کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر۔ دوستو، اگر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے اور پھر کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں طلاق کے بغیر ہی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، قریبی رشتوں کی وجہ سے۔ دوستو، اگر کسی مرد کا عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہنے لگے، لیکن بعد میں اس مرد کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے، مطلب ان دونوں میاں بیوی نے بچپن میں کسی ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، تو اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوئے۔ اب بہن بھائی کے بیچ نکاح تو جائز نہیں ہے، اسی لیے اس بات کی خبر ہوتے ہی ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، ایلا۔
دوستو اب یہ سوال بھی کافی لوگوں کے من میں آ رہا ہوگا کہ ایلا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ہم بستری نہیں کروں گا تو ایسی صورت میں بیوی بغیر طلاق کے ہی اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، یہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئی اور خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ ان دونوں میں سے کسی سے بھی غلط کام ہو گیا تو ایسی صورت میں اس باپ کا نکاح اپنی بیوی سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح اگر 9 سال کی عمر میں بیٹی کو اس کا باپ پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط کا حکم ہے، اور یہی حکم ایک بیٹے کا ماں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو یہ وہ 7 کام ہے کہ جن کی وجہ سے نکاح بنا طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی دوستو آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔